السلام علیکم۔ لو جی، آج گھومتی چائے میں ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ یہ تاڑا پیس ہے اور اے تاڑی گھومتی چائے جناب پئیے رنگ کڈو کہ ہو جائے رنگ ہے اے دیکھو، بہت مزے کی ہے، یہ بھی بہت مزے کا ہے اور باتیں بھی آج بہت مزے کی ہیں، مزے کی۔ آخری دن آ گیا ہے 2024 کا۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آپ کے لیے جھانتی مار دی ہے انکل نے، آپ فرمائش پوری کر دی ہے، میں نے فرمائش پوری کر دی ہے جی۔ لو جی، ایک اور یہ گفٹ آ گیا ہے اور یہ گفٹ بھی آپ دیکھیں بہت مزے کا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ جی کیا یہ شرٹ پوری ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جس نے بھی یہ گفٹ بھیجا ہے نا، وہ اس کو میرے سارے سائز کا پتہ ہے۔ اب ان کا نام نہیں لیتے سر جی ہم۔ یہ دیکھیں، یہ کیا نیلی زبردست شرٹ ہے سر جی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر۔ خان صاحب بہت شکریہ، نام نہیں لے رہے ہم، آپ کا نام نہیں لے رہے۔ تو یہ جناب علی، یہ اینو فی الحال اندر کراں ایلو، ٹھیک ہے۔ تے اے جناب اے دسو کہ ہو جی لگی ہے جی، اے نیلی شرٹ ہے، بہت پیاری ہے، سافٹ ہے بالکل۔ یہ دیکھیں، یہ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تے اے جناب یہ گفٹ رہ گیا سی جڑا تانوں اسی دکھانا ہے، اے دیکھو، اگر بیک سائڈ تو دیکھنا ہے، دیکھتے ہیں اسے ذرا صاف نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دسو جی اے کنو چاہیے جی، اے کنو چاہیے؟ گفٹ ویچنے نہیں لیکن مستحقین میں تقسیم کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے نا، خوشی۔ ہاں جی، مجھے لگتا ہے مجھے توشہ خانہ کھولنا پڑے گا جی، توشہ خانہ، دیکھیں ٹھیک، توشہ خانہ کھولنا پڑے گا سر۔ اچھا جی، کنے آنے جی میری گفٹ دے کھانے دے، میں تانوں دعوت دے رہا سب نو اپنا نام لکھاؤ، پھر انشاءاللہ جو لاہور کے رہنے والے ہیں نا وہ ان کے لیے ہوگا، ہم ہائی ٹی کریں گے، بہت اچھی کسی جگہ پہ ہائی ٹی کا اہتمام کریں گے، اس میں جتنے دوست بھی آئیں گے تو ان کو ہم ایسے گفٹ بھی دیں گے، اپنے گفٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو علیحدہ وہ سسٹم ہے جو میں اکثر سالانہ وہ کرتا ہوں، وہ دیگیں شیگیں تقسیم کرنے کا، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں کو اور دوستوں کو کھانا وانا یہ وہ جو بھی ہے سارے آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں، 65ویں سالگرہ ماشاءاللہ۔ اور اب آئیں جی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے، یار رانا ثناءاللہ نے ایک عجیب سا بیان دے دیا تھا، کئی دفعہ مجھے بڑا لگتا ہے کہ یار ان کو کیا ہو گیا جی، یہ رانا ثناءاللہ وغیرہ کو۔ رانا ثناءاللہ نے کیا بیان دیا پتہ ہے آپ کو؟ کہ نواز شریف، عمران خان تو زرداری یہ مل بیٹھ کر مذاکرات کریں اور پاکستان کو بچائیں۔ اور یار کس گھڑی چور، وہ مجھے یاد آ گیا، کدے نال تسی ملا رہے ہو نواز شریف نو، اس گھڑی چور دے نال ملا رہے ہو نواز شریف صاحب کہ وہ نواز شریف دے نال بیٹھے۔ اور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں رانا صاحب؟ یہ تو رانا صاحب کے بیان پہ ہم نے اس دن تبصرہ کر دیا نا۔ آج وہ جو شیر افضل مروت ہے، جس کو پی ٹی آئی والے کبھی اپنا مانتے ہیں تو کبھی نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بڑی اچھی تجویز ہے، میری بھی یہی تجویز ہے کہ یہ تینوں کٹھے بیٹھیں۔ اور نہ بھائی نہ، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ نواز شریف جیسا قدآور شخصیت ماشاءاللہ جس کو وہ نواز شریف، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے نا، پاکستان بنایا ہے، تو جو پاکستان کو بچایا ہے اور جو پاکستان میں ترقی ہوئی ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اکثر ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں موٹر ویز، اورنج ٹرین، میٹروز، خوشحالی، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ اس شخص کے ساتھ ملا رہے ہیں ایک نشئی کو۔ نا منظور بھائی، نا منظور، کسی نو منظور ہے تو دسو، نا منظور بالکل۔
एक बात आज मुसद्दिक मलिक ने भी अच्छी की है, मैं कभी कभी उसके ऊपर भी तनकीद करता हूँ। तनकीद करना बड़ा अच्छा काम है सर। अब राना सनाउल्लाह के हम इस बयान की तनकीद कर रहे हैं कि जनाब कोई नवाज शरीफ और इमरान को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुसद्दिक मलिक ने बयान दिया है कि जनाब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, लेकिन बानी पीटीआई जिन क्रिमिनल, उन्होंने फौजदारी केस भी उन्हें कहते हैं, क्रिमिनल केसों में मुलव्वस है, उसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग भी जिनको ये 60 बंदों को सजाए हुए हैं, 85 बंदों को टोटल आर्मी की तरफ से, वो कोई मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। तो हम तो पहले दिन से ही सर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई सर पैर नहीं है। किस बात से मुज़ाकरात? कोई पहले टॉपिक तो बताओ। और वो तो इमरान तो कहता है सब कैदियों को पहले छोड़ो तो फिर हम बात करेंगे। नहीं, कोई मुज़ाकरात अव्वल तो इस टॉपिक पे होने ही नहीं चाहिए। किस चीज़ के? अच्छा चलें ये छोड़ें जी, कैदियों को छोड़ें, जुडिशल इंक्वायरी के लिए आप तैयार हैं? वो भी तो यही मसला है। मैंने बताया कि हर मुलजिम को फिर अडयाला जेल से और कोट लखपत से निकालो और उनको कहो जी पहले हम जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे और फिर आपका जुर्म हुआ तो 302 लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और भाई जो क्रिमिनल केस होता है ना, वो उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती। ये क्यों नहीं समझ आ रही है? क्यों नहीं नून लीग वाले टीवी पे बताते भाई जुडिशियल इंक्वायरी एफआईआर कट जाती है ना, उसके ऊपर जब एविडेंस वगैरह आती है वही जुडिशियल इंक्वायरी होती है। अगर कोई बेगुनाह हो तो बरी हो जाता है, नहीं तो सजा हो जाती है। उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरियां नहीं होती, यही होती है जिसको आप तफ्तीश कहते हैं। तफ्तीश कहते हैं ना, हाँ जी, तो वही होती है। वही उसी में अगर वो साबित हो जाए तो वो मुलजिम होता है, ना हो तो छोड़ दिया जाता है। यही जुडिशियल इंक्वायरी है। और क्रिमिनल केसों में कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, सियासी केसों में होती है। जैसे हमूदुर रहमान कमीश जी, बांग्लादेश किसने गिराया था जी, किसकी वजह से हुआ था, वो अलहदा बात है, उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरियां होती हैं। समझ गए हो? हाँ जी, इसके ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगली खबर जी, सुई गैस और बिजली जनाब नहीं आ रही तो बिल धड़ा धड़ा आ रहे हैं। ये पूरे लोगों का, हमें लोग कहते हैं कि सर जी अपने कानूनी टीवी पे ये बात बताएं कि गैस नहीं आ रही। बिल्कुल कई इलाकों में नहीं आ रही। और बिजली भी आपको पता है आजकल इन्होंने नया तरीका डाला है कि सुबह 9 बजे बिजली जाती है, शाम को 4 बजे आती है। आपके इलाके में भी ऐसा होता है? पहले तो आधे आधे घंटे की लोड शेडिंग और नवा तरीका, सारा दिन बिजली गई। उत्थे जिथे कारखाने लगे ने, मजदूर बेचारे गए, जो हमारे दफ्तरों में वो टाइपिंग शाइपिंग के कंप्यूटर पे काम होते हैं वो गए। ये भी बेकार है, ये भी बेकार है बिल्कुल। एक और जी खुशखबरी की बात है, मौलाना साहब मान गए, मदारिस का रजिस्ट्रेशन एक्ट का बिल आ गया, मंजूर हो गया, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए, तो मौलाना साहब निहाल हो गए, खुश हो गए। अब कानूनी टीवी की तरफ से मशवरा है शहबाज शरीफ साहब को कि मौलाना साहब को हुकूमत में शामिल करें, दावत दे उनको जाके। पहले भी उनका हक बनता था, एक केपी के वो गवर्नरी का हक बनता था और सूबाई हुकूमत का हक भी बनता था। वो शहबाज शरीफ साहब आप हार गए हैं जरदारी के सामने कि उनको बलूचिस्तान की हुकूमत भी नहीं दी और गवर्नरी भी नहीं दी, ये माने आप हारे हैं। ये हक दोनों मौलाना साहब के थे। अब मौलाना साहब को राजी करो और मौलाना साहब को वजारतें दो और मौलाना साहब को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाओ। आपने तो वादा किया था कि मौलाना साहब को सदर बनाएंगे, लेकिन वहां तो वो बैठ गए सिंध वाले, डेसू सिंध न डेसू हैं, वो बैठ गए हैं। तो ये मौलाना साहब को अब हुकूमत को मैं मशवरा दे रहा हूँ, आप भी इसमें मशवरा दें, ठीक है कि नहीं है। मौलाना साहब को हुकूमत में शामिल करो और उनको 2-4 वजारतें दे दो। ठीक, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में नहीं है ना, मौलाना साहब को शामिल करो। शहबाज भाई मौलाना साहब को शामिल करो, ठीक है। और इमरान खान धड़ाधड़ एनआरओ मांग रहा है, रो रहा है, उसकी बस हो गई है सर। जेल से ना उसकी वो बंदा कहता है ना भाई एंड हो गया, उसकी जेल से बस हो गई है, बस। अब वो कहता है मुझे निकालो।
مجھے کیوں نکالا؟ وہ یاد ہے نا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، ہن کہتا ہے مجھے جیل سے نکالو، مجھے نکال لو، کڈو مینو باہر، جویں مرضی امریکہ نو بلاؤ، طالبان نو بلاؤ، افغان نو بلاؤ، مینو کڈو۔ NRO، نارو، NRO کا کتنا نعرہ لگاتا تھا یہی مانیمنٹل، ہن ہر گل تے NRO۔ میں چور ڈاکو سے مذاکرات نہیں کروں گا، ادھر آ گیا۔ کل خواجہ آصف نے خوب کلاس لی ہے، انہوں نے کہا 15 دن کے اندر یہ کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کو سر جی ہن حقیقت ہن پتہ لگی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے ہیں نا، ان کو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ لکھ دو معافی نامہ، یہ وہ کہتا تھا اے ضیاء، اے میں نے پھانسی دے سکتا ہے، میں ضیاء کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں، وہ یہ کہتا ہوتا تھا، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ میری اتنی پاپولیرٹی ہے، مجھے کیسے یہ پھانسی دلا سکتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پھانسی دی بلکہ جنازہ بھی نہیں ہونے دیا۔ تو عمران خان بھی ہن پتہ لگ گیا، لوگوں نے بتا دیا ہے کہ جناب اے گل ہو رہی ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مینو بچاؤ، کسی طریقے نال مینو بچاؤ۔ کیوں کہ عمران کو پتہ لگ گیا کہ یار بریگیڈیئر اکرم کو سزا ہو گئی ہے، جنرل فیض حمید گرفتار ہو گئے، میں کس کھیت دی مولیاں، وہ خود کہتے ہیں نا میں دھوتی ہوئی مولیاں دھوتی ہوئی، میں کس کھیت دی مولیاں۔ اس کو یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے نا، اب اس نے کہا ہے کہ میں نو بچا لو بس۔ اب آپ دیکھیں گے، اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے، اس کا ویڈیو کلپ اچانک آ جائے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں، یہ آئے گا میں نے یہ جرم نہیں کیا، لیکن پھر بھی اگر قوم کہتی ہے تو میں پاک فوج سے معافی مانگتا ہوں، اور سید عاصم منیر سے معافی مانگتا ہوں، پاکستانیوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ ویڈیو بھی آنے کو تیار ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ ویڈیو بھی آنے کو تیار ہے۔ سر جی بس ہوئی پئی ہے نا، ہاں جی، ساڑھے پاس ایک بڑی بری جہی مثال ہے، پتہ نہیں دینی چاہیے کہ نہیں، کہتا جی وہ اتنا ڈرا پہ ہے، سرائکی چ ڈیواں ناراض نہ تھوائے، ٹھیک ہے، سرائکی دے ایک مثال دے دیں کہ وہ جی اتنا ڈرا پہ ہے کہ اس دے پد پٹواری بھی نہیں گن سکتا۔ معاف کر دینا سر جی، کسی نے سمجھ آئیے تو ٹھیک ہے، کہ یہ سمجھ آ گئی میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا، جنہوں سمجھ آ گئی وہ بھی لکھو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ مین ویڈیو دیکھنے سے پہلے گروپ لائف انشورنس کے دوست بار بار فون کرتے ہیں، تو مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا وہ بل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ بل پیش بھی ہو گیا تھا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے میں رائے کے لیے پیش ہوگا، اور پھر سینٹ میں پیش ہوگا، اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب دستخط کریں گے، اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا، تو پھر وہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہ مین آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 90% ہمیں اس میں کامیابی مل گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہو کہ یہ قانون بن رہا ہے، یہ دیکھیں نا، قانون بن رہا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو دوست جنہوں نے اپلائی نہیں نہ کیا، جنہوں نے میرے پاس فائل اپنی جمع نہیں کی، درخواست نہ دی، ان سے ہے کہ وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور ان کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو ان کو پھر کئی دفعہ وہ فائدہ نہیں بھی ہو سکتا نا، ٹھیک ہے، ان کو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان سے ہم نے شناختی کارڈ منگوانا ہے، ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہے، تھوڑی سی فیس بھی ہے۔ آپ مین کیس میں آپ کے شامل ہونے کا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا، آپ مجھے کال کریں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا۔ یہ لازمی ہے، یہ جن دوستوں نے اپلائی نہیں کیا، پنجاب کے ملازمین اور جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ اس ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ رابطہ قائم کریں، ٹھیک۔